الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے میں اور وہ جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اسے حاصل کرنے میں بہت جلدی اور تیزی کرو. وہ جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی جا چکی ہے. وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اور اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے. بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے اپنے بندوں کو جنت کی طرف دعوت دی ہے. اس میں رغبت دلانے کے لیے بتایا کہ اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور یہ بھی واضح کیا کہ وہ جنت پرہیزگاروں کے لیے ہے. قرآن مجید پرہیزگاروں کی صفات سے، ان کی خصوصیات سے بھرا ہوا ہے. یہاں جو صفات بیان کی ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ غصہ پی جانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. اصل میں دوسروں کو معاف کرنے کی ہمت اس لیے نہیں ہوتی، درگزر کرنے کو اس لیے جی نہیں چاہتا کہ معاف کرنے اور درگزر کرنے کو لوگ اپنی کمزوری سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کمزوری ہے، اور یہ بدلہ نہ لینا، انتقام نہ لینا، شاید یہ کسی قسم کی ذلت ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. معاف کرنا کوئی خامی نہیں، کمزوری نہیں ہے، اور ذلت بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس معاف کرنا تو بہت بڑی عزت ہے. اس لیے نہیں کہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں یہاں ممبر پر کھڑے ہو کے، بلکہ اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے. فرمایا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. دوسروں کو معاف کرنے کا اللہ نے بس ایک ہی نتیجہ رکھا ہوا ہے، دو نہیں ہے. دوسروں کو معاف کرنے کا رزلٹ صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ اللہ اس بندے کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. یہ جو انسان کہتا ہے کہ میں نے ہاتھ میں چوڑیاں نہیں پہن رکھی، دشمن کے مقابلے میں جو مسلمانوں کا، اسلام کا دشمن ہے، اس کے مقابلے میں اس جذبے کا اظہار کرنا یہ تو ایک مسلمانوں کا سرمایہ خیر ہے. لیکن جو آپس کے معاملات ہیں، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جن لوگوں سے ہمارا دن رات کا واسطہ رہتا ہے، رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، دکان پر آنے والے روزانہ کے گاہک ہیں، آپ جن لوگوں کے ساتھ روزانہ میل جول کرتے ہیں، آپ کسی کے ہاں ملازم ہے، کوئی آپ کے ہاں ملازم ہے، راستے میں آتے جاتے ہوئے لوگ، ٹریفک میں پھنستے ہوئے کوئی جلدی سے گزرنے لگا، اس کا بازو زور سے لگ گیا، موٹر سائیکل کا ہینڈل آپ کی گاڑی کے شیشے سے ٹکرا گیا، یا اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہو سکتا ہے. آپ قطار میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے آگے ایک ریڑے والا ہے، جانور وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے اس کا ریڑا آپ کی گاڑی میں آ کے لگ جاتا ہے، بمپر ہٹ کر دیتا ہے. اس طرح کے مواقع پر کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ مجھے ایک دوست نے بتایا
کہ سخت گرمی کے دوران اسی طرح ٹریفک سگنل بند تھا، رش بہت زیادہ تھا، اور اس کی نئی گاڑی تھی بالکل. ایک سائیڈ سے ایک ریہڑی والا تھوڑا آگے بڑھتے بڑھتے، ظاہر راستہ آگے بند ہو گیا، تو اس کی کار سے تھوڑا آگے ہو کر ریہڑی رک گئی. کیا ہوا؟ ایک دم سے گدا بدکا اور پیچھے کو اس نے ریورس گیئر لگایا اور اس کی ریہڑی آگے اس کی نئی گاڑی کے اندر فٹ ہو گئی اور کافی بڑا نقصان ہو گیا. اس طرح کے موقع پر ایک مومن کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ بندہ کہتا ہے کہ گاڑی، نئی گاڑی، اور یہ بے تمیز اور بدتمیز قسم کے یہ کوچواں ہماری گاڑی کو خراب کر دیں. ابھی تو اس کی رننگ پوری نہیں ہوئی، کمپنی نے جو دی تھی فلاں اور فلاں. وہ دوست کہنے لگے کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ سے اترا اور جا کے اس ریہڑی والے کو اس نے کندھے سے بازو سے پکڑا اور ساتھ دیتے ہی ہوئے. وہ گھبرایا ہوا ہے کیونکہ اسے پتا تھا نقصان مجھ سے ہوا. کھینچتے ہوئے بالکل ایک سائڈ پہ ایک دکان تھی، وہاں نے جا کے اس نے 2 سیون اپ وغیرہ کی بوتلیں لیں، ایک اسے پلائی، ایک خود پی، اور کہا یار لگتا تمہارے اوپر گرمی کا اثر ہو گیا ہے تو ذرا احتیاط سے جایا کرو، لوگوں کا نقصان نہ کیا کرو. یہ بات کہی اور اسے چلتا کر دیا. ایسے مواقع پر انسان کو اللہ کیا تعلیم دیتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے؟ بندہ سمجھتا ہے کہ چھوڑ دوں، آج اس نے کیا، کل فلاں کرے گا، اس کے بعد کوئی اور کرے گا، تو میری تو گاڑی کا کباڑا ہو جائے گا. نہیں، آج ہی ایسا کرو کہ اس کو جناب اس کی نسلیں یاد آ جائے. ایسے مواقع پر اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں کو معاف کر دو، درگزر کرو لوگوں سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے تھے، اور اللہ جو سارے جہانوں کا خالق ہے وہ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے. اللہ سے اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ دن میں کتنی بار معاف کر دیتا ہے، فرمایا اگر تم سے 70 بار بھی گناہ ہو جائے اور تم 70 بار اللہ سے جاؤ معافی مانگنے، اللہ 70 بار ہی معاف کر دیتا ہے. اور اگر پھر 71ویں بار بھی جاؤ گے معافی کی امید لے کر، اللہ 71ویں بار بھی معافی کرے گا. کیونکہ اللہ پھر کہہ دیتا ہے فرشتوں سے کہ جب تک میرے بندے کو مجھ سے معافی کی، درگزر کی، مغفرت کی امید اور یقین ہے، میں تب تک اپنے بندے کو معاف کرتا ہی رہوں گا. اور دوسری حدیث میں کیا آیا ہے؟ غالباً سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ جو ہمارے خادم ہیں، اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، خدمت گزاری کے لیے وہ ماہانہ تنخواہ کے بندے نہیں ہوتے تھے، غلام ہی ہوا کرتے تھے جو گھر میں یا کسی کاروبار پر خدمت گزاری کا کام کرتے تھے. پوچھا اللہ کے نبی یہ ستاتے بہت ہیں، تو دن میں کتنی بار اپنے غلام کو معاف کر دیں؟ مطلب یہ تھا کہ اس کے بعد پھر بدلہ لیں ان سے. آپ خاموش رہے. صحابی نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے. اور یہ آپ کا تعلیم دینے کا بڑا خاص انداز تھا، ذرا توجہ کروانے کے لیے، بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اور مسئلے کو دل و دماغ میں نقش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مختلف طریقے اپنایا کرتے تھے. آپ پھر خاموش رہے، سب متوجہ ہو گئے، یار بات کوئی بڑی اہم لگتی ہے. اس نے پھر تیسری مرتبہ سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے خادموں کو دن میں کتنی بار معاف کر دیا کریں؟ تیسری مرتبہ سوال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے خادم سے دن میں 70 بار بھی غلطی ہو جائے، 70 بار ہی معاف کر دیا کرو. معاف کرنا، محض یہ کر رہا تھا جو ہمارا خالق ہے اسے کتنا معاف کرنا آتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رحم کرتے ہیں ان پر وہ رحمان بھی رحم کرتا ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن. اور ایک روایت میں الفاظ ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو وہ آسمان والا تم پہ رحم کرے گا.
درگزر کی صفت اپنانی چاہیے. یہ کمزوری نہیں ہے بلکہ یہ طاقت ہے. یہ ذلت نہیں ہے بلکہ یہ عزت ہے انسان کی. طاقت کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جب غصہ آئے تو جس شخص پہ غصہ آیا ہے نا اسے اٹھا کے زمین پہ پٹخ دے اور اس کے سینے اور چھاتی پہ چڑھ جائے اور جب تک اپنا غصہ نہ نکال لے اسے اٹھنے نہ دے. فرمایا نہیں، یہ پہلوان اور طاقتور نہیں ہے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل پہلوان اور طاقتور وہ ہے جسے غصہ آئے تو اپنے آپ پہ قابو پا لے. اصل پہلوان یہ ہے. جسے اپنا نفس قابو کرنا نہیں آتا وہ کیسا پہلوان ہے؟ جسے اپنا غصہ قابو کرنا نہیں آتا وہ کیسا طاقتور ہے؟ اس سے بڑا کمزور انسان ہی کوئی نہیں ہے جس کا اپنا آپ اس کے قابو میں نہیں ہے. تو بدلہ لینا پہلوانی نہیں ہے، بدلہ لینا جائز ہے. فتویٰ ہے کہ جائز ہے، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ دوسروں کو معاف کر دو. تقویٰ معاف کرنے کے اندر ہے، تقویٰ درگزر کرنے کے اندر ہے. کیوں؟ میرا اللہ معاف کرتا ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے تھے. اور پھر آپ کے شاگرد کیسے تیار ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر دیکھیں. آپ نے وہ قصہ سنا ہوا ہے، اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگا اور وہ بہتان وہ اڑتا رہا، وہ گرد اڑتی رہی اس بہتان کی 1 مہینے سے زیادہ. اور وہ بہتان اڑانے والوں میں سے سیدنا مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. اور یہ انصاری صحابی تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد تھے. نہ صرف خالہ زاد تھے بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مہاجر ہونے کی وجہ سے اور ان کے غریب مسکین ہونے کی وجہ سے ہر مہینے ان کے گھر کی ضروریات میں ان کی مدد کیا کرتے تھے. اندازہ لگائیں کہ کبھی کیسے کیسے واقعات انسان کو پیش آ جاتے ہیں کہ خالہ زاد اور ہمیشہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر احسان رہنے والے، لیکن اس سازش کا شکار ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شکوک و شبہات کرنے والوں کے اندر شامل ہو گئے اور بات پھیلانے والے لوگوں کا حصہ بن گئے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کا اعلان ہوا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم آئندہ میں مصطح کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کروں گا. اور بات بنتی بھی تھی. آپ اندازہ لگائیں، بے عیب بے داغ بیٹی. آپ ذرا آج کے حوالے سے ہم سب اپنا اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص ناجائز ہماری بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے، ہمارا رویہ اور ہمارا رد عمل کیا ہوگا. ایک باپ ہونے کے ناطے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز اور یہ فیصلہ بڑا موزوں اور مناسب تھا کہ کسی طرح کی اور کارروائی، انتقامی کارروائی نہیں کی. بس یہ کہا کہ آئندہ مصطح کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ جن کو اللہ رب العزت نے صاحب مال بنایا ہے، اللہ نے ان کو اوپر والا ہاتھ دیا ہوا ہے، لوگوں پر احسان کرنے کی کیفیت میں رکھا ہوا ہے، انہیں اس بات سے کبھی نہیں انکار کرنا چاہیے کہ وہ ضرورت مندوں پر خرچ کریں. اللہ کی راہ میں قرابت دار ہوں، مسکین ہوں، مہاجرین ہوں، ان پر خرچ کرنا چاہیے. انہیں چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کریں ان سے. یہاں تک تو بات ایک عام قرآن کا جو انداز ہے اس اسلوب میں چل رہی تھی، لیکن آگے اللہ نے فرمایا قرآن کا انداز ہے رغبت پیدا کرنے والا، جو اپیلنگ ہے انسان کے لیے، انسان کو کسی کام پہ ابھارتا ہے، انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے وہ کام کرنے پر. آگے اللہ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم ان لوگوں کی غلطیوں کے باوجود ان پر خرچ کرتے رہو اور اللہ تمہیں تمہارے گناہ معاف کرتا رہے؟ پسند نہیں ہے تمہیں؟ الا تحبون، کیا تم پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے اس کے بدلے میں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اس آیت کا
جو مخاطب ہے وہ ابو بکر ہے. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. قسم اٹھائی تھی نا, قسم اٹھائی تھی کہ آئندہ اس پہ خرچ نہیں کروں گا. قسم کا کفارہ ادا کیا, 10 مسکینوں کا کھانا, اور کہا کہ آئندہ مستہ کے ساتھ اس نے سلوک ویسے ہی جاری رہے گا جیسے پہلے جاری رہتا تھا. کس کی تربیت ہے یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہے. یہ کس چیز کا فیض ہے؟ یہ قرآن مجید کا فیض ہے. اور یہ نرمی وہی کرتا ہے جس پر اللہ کی مہربانی کرم ہو. اللہ نے اپنے نبی کو نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے نبی, یہ آپ پر آپ کے رب کا کرم اور آپ کے رب کی رحمت کا اثر ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہے. جو بندہ لوگوں کے لیے نرم ہے, نرم گوشہ رکھتا ہے, ان کے لیے خیر کے بھلائی کے جذبات رکھتا ہے, ایسے کسی موقع پر جس میں انسان غصے کی آگ میں بھڑک اٹھتا ہے, ایسے موقع پر جو معاف کرنے والا شخص ہے, معافی کا رویہ اپناتا ہے, میرا خیال ہے اس پر اللہ بڑا راضی ہے. یہ اس پر رب کے کرم, رب کی رحمت کا اثر ہے کہ معاف کرتا ہے, کہ اس کے دل میں, اس کے سینے میں اللہ نے دل دھڑکنے والا دل رکھا ہوا ہے, پتھر نہیں رکھا ہوا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خلیفہ تھے, اور آپ جانتے ہیں کتنی جلالی طبیعت تھی, ان کا غصہ کتنا معروف تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے کئی دفعہ غصے میں آتے تو ایک ہی بات کیا کرتے تھے, اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے اس منافق کی گردن اتار دوں. وہ اس سے کم بات ہی نہیں کرتے تھے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر فاروق کے غصے کو شیطان بھی جانتا ہے. جس راستے سے عمر فاروق گزرتا ہے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے. ایسے غصے والے, ایسی جلالی طبیعت. اب وہ امیر المومنین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دفعہ چونکہ نظم و ضبط کے اندر قواعد و ضوابط کے بڑے پابند تھے, رعایت نہیں تھی, اللہ کے حکموں کی تنفیذ, اللہ کے قانون پر عمل کرنے اور اللہ کے دین کو پوری طرح سے قائم رکھنے کے اندر کوئی ڈھیل, کوئی رعایت اور کوئی نرمی ان کی طرف سے نہیں تھی. احتساب کرتے تھے, بے لاگ احتساب. جب جس کا احتساب کی نوبت آتی اس کا احتساب کرتے, اور اپنے آپ کو بھی ہمیشہ احتساب کے لیے تیار رکھتے کہ میرا بھی احتساب ہو سکتا ہے. تو کسی آدمی نے ان کی سختی کا مشاہدہ کیا ہوگا. اس نے کہا عمر فاروق رضی اللہ عنہ, تم ہم پر خرچ کرنے کے اندر تو بڑے ہاتھ تنگ رکھتے ہو, لیکن تمہارا غضب ہمارے اوپر برستا ہی رہتا ہے, عدل نہیں کرتے. غصہ تمہارا عام ہے, عدل ہے نہیں, اور ہمیں دیتے ہے کچھ نہیں. یہ بات کہہ دی. سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ, صحیح بخاری میں روایت ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا, اور غصے کا اظہار کے لیے بھی کچھ سوچ اور توڑ ہی رہے الفاظ کے کیا کہوں اور کیا سلوک کروں اس کے ساتھ. ایک صحابی قریب تھے, انہوں نے کہا اے عمر, اللہ نے اپنے نبی سے قرآن میں فرمایا خذ العفو واعرض عن الجاہلین, آپ معافی کا راستہ اپنائیے اور جاہلوں سے اپنا منہ موڑ لیں. یہ جاہل آدمی ہے, چھوڑو اس کو. ایک صحابی پاس ہے, جاہل آدمی چھوڑو اس کو. اور راوی کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کان وقافا عند کتاب اللہ, جب اللہ کی کتاب کی کوئی بات ان کے سامنے آتی تھی انہیں بریکیں لگ جاتی تھی, اس سے آگے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرتے تھے. بس یہ بات سنی کہ خذ العفو واعرض عن الجاہلین, اللہ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا ہے, اسی وقت بالکل نارمل ہو گئے, غصہ اپنے لیول پہ آ گیا اور اس آدمی کو معاف کر دیا. یہ قرآن کا فیض ہے. جس کے اندر قرآن ہوتا ہے وہ اسی طرح کرتا ہے. یہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا اثر ایسا ہی ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں بڑے بڑے صحابہ کے آپ کو واقعات ملیں گے, اور صحابہ ہی نہیں, تابعین, تبع تابعین, اور آگے ان کے شاگرد محدثین تک آ جائے رحمہم اللہ اجمعین. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر نیچے تک یہی منتقل ہوتا رہا ہے. امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی, ان کی ایک خادمہ ان کے لیے پانی لے کے آ رہی تھی, اور شاید بخار ہو, کیا وجہ ہو,
وہ گرمی کی شدت تھی، وہ پانی کا ایک لوٹا برتن پکڑ کے ان پر پانی کا چھڑکاؤ کر رہی تھی، کوئی وجہ تھی، بخار تھا یا گرمی کی شدت تھی، تو برتن، وہ لوٹا، جگ جو بھی تھا ہاتھ سے چھوٹا اور زین العابدین رحمہ اللہ کے چہرے پر آ گرا، چہرہ زخمی ہو گیا، پانی بھی گر گیا، چوٹ بھی لگ گئی، اور خادمہ نے دیکھا کہ غصہ چہرے پر نمایاں ہونا شروع ہوا ہے، فوراً کہتی ہے والکاظمین الغیظ، قرآن کہتا ہے کہ غصے کو پی جانے والے لوگ، فوراً کہنے لگے کظمت غیظی، جب میں نے اپنا غصہ پی لیا ہے۔ پھر اس نے کہا میرا غصہ ہی نہیں پینا کہ اندر ابال چلتا رہے، والعافین عن الناس، قرآن کہتا ہے لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ کہنے لگے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے، نیکی کرنے والا سے۔ کہنے لگے جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ اب یہ زندہ حقیقتیں ہیں جو ہمیں اپنی تاریخ سے ملتی ہیں، ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ ہے۔ یار معاف کر کے کرنا سیکھیں ذرا، پھر اس کا لطف دیکھیں بعد میں زندگی کے اندر۔ وقتی طور پر تو انسان تلملا کے رہ جاتا ہے، لیکن اس کے نتائج جو اللہ نے کہا ہے عزت بڑھتی ہے۔ بلکہ اس سے ایک اور بات بھی میں آپ سے عرض کروں، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو معاف کرنے والا شخص ہے نا، دل سے اپنی ساری غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دینے والا، وہ رات کو مزے اور سکون کی نیند سوتا ہے۔ اور جو بدلہ لینے والا شخص ہے، انتقام لینے والا شخص ہے، ایک تو ظاہری حالات اور معاملات بھی آہستہ آہستہ خراب ہونے لگتے ہیں، اور وہ رات بھر بستر پر پہلو بدلتے بدلتے رات گزار دیتا ہے، اسے سکون کی نیند نہیں آ سکتی۔ یعنی معاف کرنے کے نتیجے میں اللہ نے ایسا سکون رکھا ہوتا ہے کہ رات کو انسان بستر پر لیٹتا ہے تو مزے کی نیند بھی سوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی یہ خوبی، یہ وصف اپنے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، دکانداروں کے لیے، گاہکوں کے لیے، راستے میں آتے جاتے ہوئے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ بن جائے، بس میں آپ کے ساتھ بیٹھنے والا شخص ہے، اس کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس کے لیے، ہر شخص کے لیے جس کا ہمارے ساتھ کوئی بھی آمنا سامنا، لین دین یا معاملہ ہوتا ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دل دکھ جاتا ہے، وہ کڑوی کچھالی بات کرتا ہے، آپ کو ایذا پہنچاتا ہے، آپ کے دل اور آپ کے جذبات کو وہ برانگیختہ کرتا ہے، تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ایسے موقعوں پر وہ رویہ اپنائیں جسے اللہ پسند کرتا ہے، وہ طریقہ اپنائیں جس کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔